اجازت ہے برادران گفتگو شروع کیا؟ سب سے پہلے تو مبارکباد عرض کرنا چاہوں گا آپ تمام ماں باپ کی بارگاہ میں، خیر مبارک میں سے کہہ لینا چاہیے، آپ کو مبارک ہو جائے۔ ذات مصطفیٰ وہ ذات کہ جس کا وصف بیان کرنا انسان کے بس کی بات ہے۔ جب میں نے انسان کہا تو میں نے فقط اپنی بات نہیں کی ہے، بلکہ ہر انسان، وہ انسان چاہے آدم ہو چاہے ابراہیم، چاہے وہ نوح ہو چاہے وہ موسیٰ، نبیوں کی بھی بساط میں نہیں کہ وہ کمال مصطفیٰ کو بیان کر سکیں۔ نبی کیا جانے کہ مصطفیٰ کیا ہے۔ میں بھی مثال عرض کرتا ہوں، آپ تائید میں ہاتھ اٹھائیے گا۔ دیکھیں مدارج ہیں، اوے سید مدارج ہیں، مخلوقات کے مدارج ہیں۔ جمادات سے افضل نباتات ہیں، نباتات سے افضل حیوانات ہیں، حیوانات سے افضل انسان ہیں، پھر آگے مخلوقات ہیں، جنات ہیں، ملائک ہیں، پھر انسان۔ میں لیکن جلدی سے گزر گیا، جو فرمائیے گا جمادات کیا سمجھیں کہ نباتات کیا ہیں، نباتات کیا جانیں کہ حیوانات کیا ہیں۔ وہ تو یہی سمجھتے ہیں یہ حیوان ہے، ہمارے پتے کھاتے ہیں، ہماری شاخیں کھا جاتے ہیں۔ تو جو کریے گا حیوانات کیا سمجھیں کہ انسان کیا ہے۔ وہ تو یہی سمجھتے ہوں گے یہ ہمارے اوپر سواری کرتے ہیں، ہمیں قابو کر لیتے ہیں، ہمارے اوپر بوجھ لاد دیتے ہیں، ہمیں استعمال کرتے ہیں، ہمیں غلام بنا لیتے ہیں، مگر ان کو تو نہیں پتا کہ عقل جیسی نعمت کیا ہوتی ہے۔ اب چونکہ یہ انسان جانتا ہے کہ حیوانات کیا ہیں، حیوانات جانتے ہیں نباتات کیا ہیں، نباتات جانتے ہیں جمادات کیا ہیں، تبھی وہ جانتے ہیں کہ کس کے سینے کو چیر کے نکلنا ہے، کہاں خود کو فنا کر دینا ہے، یہ جانتے ہیں۔ تو جو کریے گا جمادات حیوانات کو نہیں جانتے، حیوانات نباتات کو نہیں سمجھتے۔ تو جو کریے گا حیوانات نباتات کو سمجھتے ہیں، مگر نباتات حیوانات کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے، چونکہ وہ اس سے بالا ہے۔ اگر یہ مثال بھی میں نہیں آج کر سکا تو چلو اپنی کم طالب علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے میں مثال بدلتا ہوں۔ پرائمری پاس بچہ کیا جانے کہ بی اے کا نصاب کیا ہے، بی اے کی کلاس میں کیا ہے۔ اچھا 100 ہو پرائمری پاس، 5 پڑھا ہوا 100 بندہ ہو، اور ایک اکیلا ہو بی اے پاس، یہ 100 مل کر بھی اس اکیلے کے برابر نہیں ہو سکتے، چونکہ وہ ان سے بالا ہے۔ وہ ان 100 کو ڈیل کر سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، مگر وہ 100 مل کر بھی اس کو نہیں پڑھا سکتے، کیونکہ یہ اس سے بالا کلاس میں ہے۔ یعنی جو بالا ہوتا ہے نا، اس کے بابت کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ اب بچہ کیا سمجھے کہ نوجوانی کیا ہے، نوجوان کیا سمجھے جوانی کیا ہے، جوان کیا سمجھے بڑھاپا کیا ہے، مگر بوڑھا آدمی جانتا ہے کہ بچپنا کیا ہوتا ہے، نوجوانی کیا ہوتی ہے، جوانی کیا ہوتی ہے۔ زمین پہ کھڑا ہوا نہیں سمجھ سکتا کہ اوپر کیا ہے، مگر اوپر کھڑا ہوا نیچے سمجھ سکتا ہے کہ کیا ہے۔ اور یاد رکھنا ذات محمد ہے نبیوں سے بھی اولا، نبیوں سے بھی بالا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی سے بالا ہے، فقط بالا نہیں ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی سے فقط بالا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کی خلقت میرے محمد کے پسینے سے ہوئی ہے، میرے محمد کے۔ سمجھیے گا ایک حقیقت ہے اور ایک اس کا پسینہ ہے۔ میری آواز سب تک آ رہی ہے؟ ایک حقیقت ہے اور ایک اس کا پسینہ، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ بحار الانوار میں مسلسل روایات ہیں، ان روایات کے تسلسل سے فقط ایک روایت پیش کروں گا، وہ بھی پوری نہیں، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا۔ میرے امام سے سوال ہوتا ہے، 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے، یبن رسول اللہ من ای
ای شیء خلقتم، فرزند پیغمبر اللہ نے آپ کے جد مصطفیٰ کو کس شے سے پیدا کیا؟ امام نے فرمایا الم تقرأ القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا؟ کہا فرزند پیغمبر حافظ قرآن ہوں، قاری قرآن ہوں، قرآن پڑھا ہے۔ فرمایا کہ قرآن میں نہیں پڑھا کہ خدا فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اِنَّ مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے تسبیح خدا کرتی ہے۔ اور اسی قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، میرا حبیب ان مسیحوں سے کہے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو مجھ محمد کی نگاہوں کے سامنے ہوتا، چونکہ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنے والا میں محمد ہوں۔ فرمایا چونکہ میرا جد مصطفیٰ ہر شے سے پہلے عابد خدا ہے، جو ہر شے سے پہلے ہے وہ شے سے نہیں ہے۔ کہا یبن رسول اللہ، اللہ نے آپ کے جد کو کس سے خلق کیا؟ فرمایا خلق اللہ من نور قدرت، اللہ نے ہمارے جد محمد کو اپنے نور قدرت سے خلق کیا۔ فرمایا توجہ کریے گا، فرمایا ہمارے جد مصطفیٰ کو اپنے نور قدرت سے خلق کیا۔ سوالی عرض کرتا یبن رسول اللہ، جب خلق کیا تو آپ کے جد محمد نے کیا کیا؟ خلقت کے پہلے ہی مرحلے میں مصطفیٰ کے نور نے سر سجدے میں رکھا۔ ادھر توحید نے اپنی مخلوق اول کو، خلق اول کو، نطق اول کو، سبحان اللہ درواز ہے، کہلوانا پڑے گا کہ ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ، یا خود ہی کہیں گے سبحان اللہ؟ فرمایا جب خلق اول، نور اول، نطق اول، عقل اول کو اللہ نے سجدے میں دیکھا تو تکبر نے فرمایا فتبارک الذی احسن الخالقین، مبارک کے لائق ہے وہ ذات جس نے پیکر محمد کو خلق کر دیا۔ معاذ کرنے کے تو اس سے آگے جو ہی گوش مصطفیٰ سے ندائے توحید ٹکرائی، مصطفیٰ نے سر سجدے سے اٹھایا، نگاہ قدرت کو اپنے وجود اثر پہ مرکوز پایا، فرت حیا سے نور محمد پہ پسینہ آیا، اللہ نے پسینے کو کام میں لا کر عالمین کو خلق کر دیا، اور قرآن میں لکھ دیا ہم نے ہر شے کو پانی سے خلق کر دیا۔ جو ہاتھ اٹھا سکتے ہم نے ہر شے کو، بولیے گا، ہر شے کو پانی سے خلق کر دیا۔ میرا پانچواں امام فرما رہے کیا کیا کہاں کہاں سے خلق کیا؟ فرمایا خلق اللہ من ارک راسہ العرش والکرسی واللوح والقلم والکواکب والنجوم والشمس والقمر ومن ارک وجہی الملائکۃ ومن ارک صدرہی المرسلین والنبیین ومن ارک ظہرہی الکعبۃ والقبلۃ والبیت المعمور ومن ارک رجلہ الارض من الشرق الى الغرب۔ اللہ نے محمد کے سر کے پسینے سے پہلے آسمان کو کھڑا کیا، دوسرے آسمان کو بلند کیا، تیسرے آسمان کو پھیلا دیا، چوتھے آسمان کو استوار کر دیا، پانچویں آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، چھٹے کو اس کے اوپر اٹھا دیا، ساتویں کو اس کے اوپر بلا دیا۔ توجہ کریے گا، اللہ نے محمد کے ساتھ کے پسینے سے ساتوں آسمان بنائے، عرش بنایا، لوح بنائی، قلم بنایا، کہکشائیں بنائی، سیارے بنائے، ستارے بنائے، چاند بنائے، سورج بنائے۔ اللہ نے محمد کے ساتھ کے پسینے سے سارے مدارات سماوی خلق کیے۔ اللہ نے مصطفیٰ کے چہرے کے پسینے سے فرشتوں کو پیدا کیا۔ اللہ نے محمد کے سینے کے پسینے سے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی خلق کر دیے۔ اللہ نے مصطفیٰ کے پشت کے پسینے سے بیت المقدس بنایا، پہلوں کے لیے قبلہ، خانہ کعبہ بنایا مسلمانوں کے لیے قبلہ، بیت المعمور بنایا،
عرش والوں کے لیے قبلہ، محمد کے پاؤں کے پسینے سے اللہ نے زمین کا فرش بچھایا، اسی لیے زمین امانتوں کی امین ہے اور اپنا سینہ دے کے ہر ایک کو حیات عطا کرتی ہے۔ میرا پانچویں امام فرما رہے ہیں اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو میرے محمد کے سینے کے پسینے سے خلق کیا۔ اب کجا پسینہ کچھ نور حقیقت، کجا نور حقیقت، کہاں نور حقیقت کا پسینہ؟ اگر پسینہ علم اس منظر پہ ہے، اور توجہ فرمائیے گا، اول خلق مصطفیٰ کو بنایا، چونکہ سب سے پہلے مصطفیٰ کو بنایا اس لیے بے عیب بنایا۔ ذات توحید کے لیے لازم تھا کہ جس کو پہلا بنا رہا ہے نا، اول خلق بنا رہا ہے، اس کو بے عیب بنائے، اس کو بے نقص بنائے، اس کو بے عیب بنائے، اس کو بے کجی بنائے، اس کو کامل بنائے، اس کو نور بنائے، اس کو مکمل بنائے، اس کو اتم بنائے، اس کو تام بنائے، اس کو حقیقت کمال بنائے۔ اسی لیے اللہ نے اپنی ساری صفات اس کی وجود ہستی میں رکھ کے فرمایا، اے میرا محمد میں محمود ہوں، تجھے محمد بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ ایسا میلاد مصطفیٰ کے نعرے تو وہ ہم نے لوگوں کو دیے ہیں، غلام ہے رسول کے غلام ہے، سیدی مرشدی، وہ ہمارے یہاں سے گئے ہیں۔ نعرہ حیدری جو ہے دوستو ذات مصطفیٰ، جس کو اللہ نے اول خلق بنایا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا محمد ہم نے تجھے رحمت بنا کے نہیں بھیجا، تو رحمت تھا، رحمت کو بھیجا۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ تو رحمت تھا، رحمت کو بھیجا، یعنی جب خلق کیا تو خلق ہی رحمت کیا، خلق ہی رحمت کیا۔ تو جو کریے گا، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں اس کی ذات کے عین مطابق ہے، عین ذات ہے۔ کوئی بھی صفت اس کی صفت سے، کچھ ذات سے جدا، کوئی بھی صفت اس کی ذات سے جدا، ہر صفت اس کی عین ذات ہے۔ سنیے گا، ان کو خلق کیوں کیا؟ خود فرماتا ہے کن تو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا، میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد کو، حقیقت مصطفیٰ کو خلق کر دیا۔ اب حقیقت مصطفیٰ، نور مصطفیٰ محمد و آل محمد کہ جن کے لیے استاد بزرگوار استاد جمادی عاملی فرماتے ہیں کہ وہ سمٹیں تو نور واحد بنتے ہیں، پھیلیں تو 14 انوار قدسیہ بن جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ کلی طور پر یہ سارے کے سارے خلق ہوئے تو جو کریے گا کس لیے؟ اللہ کی معرفت کے لیے۔ اب چونکہ یہ خلق ہی اس کی معرفت کے لیے ہوئے، اس لیے اللہ نے ان کی ذات میں اپنی تمام صفات کو کمال پہ اتم و تام رکھا تاکہ دیکھے وہ جائیں، پہچانا وہ جائے۔ اب دیکھے یہ جائیں گے، پہچانا وہ جائے گا۔ اب چونکہ ان کی ذات اس کی معرفت کا سامان ہے، اس لیے کل کمال ان کی ذات میں رکھ دیا۔ دو ضرورتیں بنی، ایک ضرورت یہ اللہ محتاج نہیں مگر حقیقتوں جو کریے گا، ایک ضرورت یہ بنی کہ اول مخلوق یہ تھے، اس لیے ان کو کمال و عدم و تام، بے عیب و بے ریب و بے نقص پیدا کیا، چونکہ
اگر ان میں کوئی نقص آ جائے, کہیں خدا نخواستہ ریب آ جائے, کہیں عیب آ جائے, تو وہ عیب پلٹے گا اللہ کی طرف, چونکہ وہ پہلی مخلوق ہے. زمانے کے عوارض ان پہ نہیں آ سکتے, کسی اور مخلوق کا کوئی ان پہ اثر نہیں, چونکہ وہ اول مخلوق ہے, اس لیے ان کو بے عیب ہونا چاہیے. اور دوسری وجہ, چونکہ وہ اپنی معرفت کے لیے نہیں, اس کی معرفت کے لیے خلق ہوئے, اس لیے ان کو بے عیب ہونا چاہیے, چونکہ جیسے وہ ہوں گے ویسا وہ پہچانا جائے. بس اللہ نے ان کو اس لیے باکمال خلق کیا, اور اس کمال پہ خلق کیا کہ کسی کو ایسا خلق نہیں کیا. نبیوں کا سلطان بنایا. بھائی سلطان تو خود تھے نا, پھر خدا نے دکھایا بھی. آدم کو 2 بیٹے دیے, حابیل اور قابیل علیہ السلام. قابیل نے حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا. محمد کو بھی 2 بیٹے دیے, ایک حسن دوسرا حسین. آدم کے بیٹوں میں ایک دوسرے کا قاتل ہے, اور یہاں دونوں جنت کے سلطان. نوح علیہ السلام کی امت نے ان پہ ستم کیے, تو نوح نے ان کے لیے بدعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, اور یہاں امت نے ستم کیے, اتنے پتھر مارے کہ جوتوں میں خون جم گیا. ادھر جبرائیل آیا, پاؤں پہ پروں کو بس کیا, کہا یا رسول اللہ, وہ فرمایا ان پہ عذاب بھیجوں. آواز ہے عذاب بھیجتا ہے, ہدایت کیوں نہیں بھیج دیتا؟ بزرگ ہیں, اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو محفلیں ہوتی ہیں نا, یہ مثل جنت ہوتی ہے, مثل جنت ہوتی ہے. یہاں پہ جو بھی آتا ہے وہ جوان ہوتا ہے. آپ سفید داڑھی والے, ان کی مجھے تائید کے لیے ہاتھ بلند چاہیے. آپ سب باقی کو جوان بولے یا نہ بولے, یہ مثل جنت ہے. انسان جب جنت میں جائیں گے نا, جو ہی جنت میں قدم رکھیں گے, جو بچے ہوں گے وہ جوان ہو جائیں گے. جنت کی آب و ہوا ہی ایسی ہے, ادھر بدن سے آب و ہوا ایسے ہوا ٹچ ہوگی, لگے گی, جنت کی خوشبو مشام میں جائے گی, لحظے میں بچے جوان ہو جائیں گے. جو بوڑھے ہوں گے وہ بھی لحظے میں جوان ہو جائیں گے. ادھر مشام میں خوشبو جائے گی, بدن سے ہوا ٹکرائے گی, کانوں سے ندا ٹکرائے گی. میں پہلے یہاں پہ سنا چکا ہوں خمسے کے دوران کہ جنت میں ایک ہی ندا آتی ہے. وہ حسن حمدانی نہیں کہہ رہا, وہ میرے رسول نے بتایا تھا. اور وہاں کی آب و ہوا اور ندا یہاں کی آب و ہوا اور ندا سے ملتی جلتی ہے. اس لیے مجلس شبیر, ذکر محمد و آل محمد کی محفل, محفل میلاد, یہ مجلس شبیر ہو یا محفل میلاد ہو, خدا کی قسم یہ جنت کے ماحول سے بالکل ملتی جلتی ہے. چونکہ وہاں بھی سلطانی ان کی ہے, یہاں بھی سرداری ان کی ہے. اور وہاں بھی بچے جائیں گے جوان ہو جائیں گے, بوڑھے جائیں گے جوان ہو جائیں گے. یہاں بھی اگر بزرگ آتے ہیں وہ بھی جوان ہوتے ہیں. جوان تو ہوتے ہی جوان ہے, جو بچے آتے ہیں وہ بھی جوان ہوتے ہیں. صحیح میں دلیل دوں کہ میں ایسی دلیل کے بغیر بات نہیں کہہ رہا, کیونکہ ہمارا امام فرماتے ہیں نحنو ابناء الدلیل, ہم دلیل کے بندے ہیں, ہم دلیل سے بات کرتے ہیں, ہم قیاس والے نہیں ہیں, ہم دلیل والے ہیں. خدا کی قسم یہاں جو بھی آتا ہے سب جوان ہوتے ہیں, پہلے بچے سے لے کے آخر میں بیٹھے ہوئے بزرگ تک, ہر ایک کو مخاطب کر کہہ رہا ہوں یہاں سب جوان ہوتے ہیں. ابھی دلیل دوں گا, ہر حلالی کا ہاتھ تائید کری اٹھ جائے گا. خدا کی قسم یہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ بچوں کے لیے موضوع علیحدہ رکھا جائے, جوانوں کے لیے موضوع علیحدہ رکھا جائے, بزرگوں کے لیے موضوع علیحدہ رکھا جائے. نہیں, ایک ہی موضوع ہوتا ہے, چاہے فلسفے کی بات ہو, چاہے منطق کی بات ہو, علم کلام کی بات ہو, تفسیر کی بات ہو, تاریخ کی بات ہو, یا کسی بھی تفسیر کی بات ہو, موضوع ایک ہوتا ہے. ویسے ہی بچے کو سمجھ آتا ہے, ویسے ہی بزرگ کو سمجھ آتا ہے, ویسے ہی جوان کو سمجھ آتا ہے. چونکہ یہ مثل جنت ہے, یہاں پہنچ کے عقل بھی جوان ہو جاتی ہے, شعور بھی جوان.
شفاعت کا وہ حقدار نہیں ہے، اسی واسطے کہتے ہیں جہنم کو جہنم، سنتے ہیں وہاں کوئی عزادار نہیں ہے، کوئی عزادار نہیں کیا۔ اور خدا کے سنیے گا، یہ جو ذکر یہاں پہ ہے نا، وہاں بھی یہی ذکر ہوگا، وہی ذکر۔ ہاں مصطفیٰ نے خود بتایا ہے۔ پہلے ایک جملہ کہوں پھر اگلی بات کرتا ہوں، سنیے گا، خدا کی قسم ہم اپنے اس ممبر سے پوری ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں، فقط محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہیں، فقط بولیے گا آخر تک جو میرے بھائی بیٹھے ہیں، محمد و آل محمد کا صرف ذکر کرتے ہیں، ان کے دشمنوں کی بات نہیں کرتے، ان کا کبھی نام بھی ممبر سے نہیں لیتے، چونکہ یہ ہے پاک ممبر۔ بہت شکریہ سید جان، بیٹا جیتے رہو۔ یہ ہے پاک ممبر، پلیتوں کا نام یہاں پہ نہیں آ سکتا، مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ عمل بغیر ولایت کے قبول نہیں، اور ولایت بغیر تبرہ کے قبول نہیں، یعنی تولا و تبرہ ساتھ چاہیے، تولا و تبرہ ساتھ چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا ہم دشمن کا ذکر نہیں کرتے، فقط اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ اہل بیت کا ذکر ہے رحمت خدا، اور رحمت برابر برستی ہے، ذکر رحمت برابر کانوں سے ٹکراتا ہے، برابر گوشت میں اترتا ہے، مگر ظرف کے مطابق اثر کرتا ہے۔ پہلے مثال دو، اللہ حیدری، ایسے میں اگلے پچھلے مل کے ہاتھ اٹھا کے یکسبا بولو، دل سے بولو، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اچھا رکا اس لیے ہوں کہ مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ میری ہر جوان، ہر بچے تک، ہر بزرگ تک میری بات پہنچے۔ بزرگوں تو پہلے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بچوں اور جوانوں کے لیے دیکھیں بارش بھی رحمت ہے، مگر بارش کا تقابل ذکر اہل بیت سے نہیں ہو سکتا بعنوان رحمت، بعنوان رحمت بارش کا تقابل اہل بیت کے ذکر سے نہیں ہو سکتا، چونکہ بارش تو فضا سے بھی نیچے ہوتی ہے۔ اب پتہ نہیں کون میرا ساتھ دے کون نہ دے، جنگ والوں بریک لوگوں بریک بات ہے، پتہ نہیں کہاں تک جائے، کہاں تک اترے، کس کے روح پہ اترے، کس کے قلب پہ اترے، مجھے نہیں پتا، لیکن جہاں تک میری بات پہنچے تائید کے لیے حلالی ہاتھ اٹھا کے اپنے ہونے کا ثبوت دے دینا۔ خدا قسم سنیے گا، بارش فضا سے بھی نیچے ہے، اور ذکر آل محمد عرش اولا سے بھی اوپر۔ بن کے برستا ہے، مگر بارش کی مثال بڑی خوبصورت مثال ہے جو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، توجہ کریے گا۔ بعض دفعہ چیزیں زیبا نہیں ہوتی مگر بعنوان تمثیل پیش کر دی جاتی ہیں، توجہ کریے گا۔ بارش کی ذکر آل محمد سے مثال نہیں، وہ اور رحمت ہے، یہ اور رحمت ہے۔ ذکر آل محمد وہ رحمت ہے جو عرش اولا سے بھی اوپر ہوتا ہے اور رحمت بن کے برستا ہے۔ بارش جس طرح برابر برستی ہے، ظرف کے مطابق اثر کرتی ہے، اگر پھولوں کی کیاری پہ برسے تو کیا آتی ہے؟ جھنگ میں بھی آتی ہے، تو پھر بولو جا، پھولوں کی کیاری پہ برسے تو کیا برستی ہے؟ کیا اٹھتی ہے؟ خوشبو۔ اگر گندگی کے ڈھیر پہ برسے تو کیا اٹھتی ہے؟ بولیے گا، تعفن اٹھتا ہے، بدبو اٹھتی ہے۔ توجہ کرنا، اگر بارش کا قطرہ سیب کے منہ میں جائے تو کیا ہوتا ہے؟ موتی بنتا ہے۔ وہی بارش کا قطرہ اگر سانپ کے منہ میں جائے تو کیا بنتا ہے؟ سارے بولو جن کو علم ہے، جن کو نہیں وہ سن کے بولو کیا بنتا ہے؟ زہر بنتا ہے۔ توجہ کریے گا، ہے وہی قطرہ مگر ادھر موتی گوہر، ادھر زہر، ادھر خوشبو، ادھر تعفن، یعنی وہ برابر رحمت بن کے برس پڑتی ہے مگر ظرف کے مطابق اثر دیتی ہے۔ ایسے ہی ذکر آل محمد رحمت خدا بن کے کانوں میں اتر
اثر ہوتا ہے ذات پہ. اگر محبت اہل بیت ہو تو تولا بن کے روح پہ اترتا ہے. اگر بغض آل محمد ہو تو تبرہ بن کے چہرے سے نظر آتا ہے. کسی بھی تیری قبول نہیں کسی بھی لمحے عبادت تیری قبول نہیں جو تم سے راضی اگر دختر رسول نہیں. تو پاک ذات ہے مریم وجہ ہے یہ لیکن تو پاک ذات ہے مریم وجہ ہے یہ لیکن جناب فاطمہ جیسی مگر بطول نہیں. بلند سلوات ہے جشن دوستو میرے ساتھ ہو. جب مولا نے پوچھا یبن رسول اللہ من ای شیء خلقتم, اللہ نے آپ کی جد کو کس شہر سے خلق کیا؟ فرمایا خلق اللہ من نور قدرت. تو عرض کرنے لگا یبن رسول اللہ اگر اللہ نے آپ کے جد مصطفیٰ کو اپنے نور قدرت سے خلق کیا تو نور قدرت تو ناقص ہو گیا. مثال کی تمثیل دینا چاہتا ہوں کہ بارش اور ذکر اہل بیت کی مثال بنتی نہیں مگر سمجھانے کے لیے میں نے عرض کی. ایسے ہی امام نے بھی فرمایا, سنیے گا کہ یبن رسول اللہ پھر تو نور قدرت ناقص ہو گیا. کہنا کیا چاہتا ہے؟ صحیح چاہتا بہت شکریہ مولا آپ کا اس کو اتفاق کرنے سے تھینک یو. ایک سلوات کا دی پر محمد. کہنا کیا چاہتا ہے کہ فرزند پیغمبر جس طرح روٹی سے لقمہ توڑا جائے, لقمہ ہوتا ہے اور روٹی بھی پوری روٹی نہیں رہتی. لقمے کو روٹی نہیں کہا جاتا, لقمہ کہا جاتا ہے. اور روٹی بھی پوری روٹی وہ بھی ناقص ہو جاتی ہے. کہ یبن رسول اللہ روٹی بھی روٹی نہ رہی, لقمہ بھی ناقص لقمہ ہوا. اگر اللہ نے آپ کے جد مصطفیٰ کو اپنے نور سے خلق کیا تو نور خدا تو ناقص ہو گیا. آپ کے جد مصطفیٰ بھی کامل خلق نہ ہوئے, وہ بھی ایک ٹکڑا ہوئے. تو جو کریے گا کہ بندہ خدا یہ روٹی مادہ ہے, وہ ذات واجب ہے. ذات واجب کی مثال مادہ سے نہیں دی جا سکتی. کا فرزند پیغمبر پھر کس مثال کے ذریعے ہم سمجھیں کہ اللہ نے آپ کے جد مصطفیٰ کو اپنے نور قدرت سے خلق کیا. نور قدرت بھی کامل رہا, نور مصطفیٰ بھی کامل خلق ہو گیا. کا اس میں مشکل کیا ہے؟ سامنے کی بات ہے. کأن المصابی من المصابی, جیسے چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے. چاہے ایک روشن کرو, چاہے 5 روشن کرو, چاہے 12 روشن کرو, چاہے 14 روشن کرو, جیسا پہلا روشن ویسے ہی 14واں روشن. اسی لیے کہا افضل محمد. ایسے ہی خلق کیا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. جی سبحان اللہ. سلوات کا دیور محمد وآل جب اللہ نے خلق کر لیا تو جو فرمائیے گا تو اتنے باکمال خلق کیا, اتنا باکمال خلق کیا ذات توحید نے کہ ہر کمال کو ان کی ذات میں رکھ دیا. اس لیے ہر نبی کا معجزہ اس کی ذات سے جدا ہے, لیکن ذات مصطفیٰ کا معجزہ ان کے عین ذات ہے. چونکہ ان کے پورے وجود کو اللہ نے معجزہ بنایا. ساتھ ہے میرے آپ تو جو کریے گا. ان کے بالوں کو اللہ نے معجزہ بنایا, ان کے چہرے کو اللہ نے معجزہ بنایا, ان کے ہاتھوں کو اللہ نے معجزہ بنایا. بھائی یہ معجزے سے کم نہیں کہ میرے مصطفیٰ کے بال
کبھی کسی حجام سے ترشائے نہیں گئے. ہاں ایک دفعہ رسول نے سر منڈوایا, ایک دفعہ زندگی میں ایک مرتبہ رسول اکرم نے اپنا سر منڈوایا, ایک مرتبہ منڈوایا. مونڈنے والا علی تھا, ہاتھ پھیلانے والے صحابہ تھے. علی نے سر کے بال اتارے تو صحابہ نے وہ بال اپنے اپنے پاس تبرک میں علی کے ہاتھوں سے لیے, اور جس کے پاس محفوظ رہا ان کے پورے محلے کے لیے ذریعہ شفا وہ بال بنتے رہے. رسول کے ناخن کبھی نہیں پڑے. رسول جس گلی سے گزر جاتے تھے گلی کے در و بام سے محمد کے وجود کی خوشبو آنے لگتی تھی. رسول خدا کو جو کریے گا, اگر کسی کھارے کنویں میں لابدان ڈال دیتے, لابدان یعنی دھوپ مبارک, لابدان کسی کنویں میں ڈال دیتے تو کنواں میٹھا ہو جاتا. شاید کنواں میٹھا, پانی کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا, پانی پہ ذائقہ ہوتا ہے. کنواں میٹھا سے مراد یہ ہے کہ کنواں کڑوا نہ رہتا. کنویں کا پانی کڑوا, سنیے گا یہاں پہ رک کے جملہ کہنا چاہتا ہوں, ورنہ تو میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ کڑواہٹ ختم ہو جاتی. آپ نے میٹھا کہہ دیا تو مجھے جملہ بے ساتھ کہنا پڑ گیا. رک کے جملہ کہتا ہوں. بھائیوں, کنویں کا پانی کڑوا نہ رہتا. کڑوا کیوں ہوتا ہے؟ جہاں سے پانی گزر کے وہاں پہنچتا ہے نا, جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں وہاں کی مٹی کے اثرات اس پانی پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اگر مٹی شور زدہ ہو تو پانی کڑوا ہو جاتا ہے. اگر نمکین نمک زدہ ہو تو پانی کھارا ہو جاتا ہے, نمکین ہو جاتا ہے. یعنی جیسے اس زمین جہاں جہاں سے پانی گزر کے آتا ہے, جہاں جہاں سے گزر رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا آبائی علاقہ جہلم میں ہے, وہاں کھیوڑے کے پہاڑ ہے, تو جب تک دریا میں سیلاب آتا تھا تو وہ دریا کا پانی زمین پہ جاتا تھا تو وہ اس پہاڑ کے پانی کو پیچھے دھکیلتا تھا. اب پچھلی حکومت جو اس حکومت سے پہلے حکومت تھی, انہوں نے وہاں پہ نہر بنائی اربوں روپیہ لگا کے, ابھی تک وہ رک گئی نہیں بنی. تو وہ اس لیے تھا کہ دریا کے پانی کو وہاں رک گیا ہے تو اب پہاڑوں کا پانی پیچھے رک جائے, آگے نہ ہے, اگلی زمین جو بنجر ہو رہی ہے وہ بچ جائے. توجہ کریے گا, یعنی زمین کے اثرات ہوتے ہیں تو پانی کھارا, کڑوا, بے ذائقہ, بدبودار اس طرح کا بنتا ہے. زمین کے اثرات, زمین کے ایک ذرے کے نہیں, پوری زمین کی پلیٹوں کے اثرات, جہاں کوئلہ ہے, ریت ہے, بجری ہے, مٹی ہے, وہ سارے اثرات پانی پہ اثر انداز ہوتے ہیں تو وہ کڑوا, کھارا, نمکین, فلاں فلاں حیاتوں میں بدلتا ہے. وہ بے ذائقہ وہاں ہوتا ہے, بے رنگ وہاں رہتا ہے, پینے کے قابل وہاں ہوتا ہے جہاں اس کے اوپر کوئی اثرات نہ ہو, بلکہ اس میں سے وہ ساری چیزیں چھن جائے اور پاک و صاف ہو کے کسی جگہ پہ جمع ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں میٹھا پانی, پینے کے لائق پانی. میرا محمد جب کنویں میں لابدان پھینکتے تھے تو وہ پانی پہ اثر نہیں ہوتا تھا, جہاں جہاں سے پانی گزر کے آ رہا ہوتا تھا اس منزل کی, چاہے وہ کوئلہ ہو, بجری ہو, پتھر ہو, مٹی ہو, جو بھی چونا ہو, نمک ہو, گندک ہو, جو بھی ساخت وہاں پہ موجود تھی, ہر ساخت اپنے اثرات ہٹا لیتی تھی. محمد کا لابدان ہر ساخت پہ غالب آ. یعنی مصطفیٰ کا لابدان فقط وہ گھڑے میں موجود پانی پہ اثر انداز نہیں ہوتا تھا, جہاں جہاں سے پانی گزر کے آ رہا ہوتا تھا وہاں جہاں تک وہ متصل ہوتا تھا اس کی حیات کو بھی بدل دیتے تھے. یعنی وہ لابدان مصطفیٰ جو ذرا سا ہوتا تھا اس کی حیات کو بدل دیتے تھے. یہی سبب ہے کہ میرے محمد کے وضو کا پانی اصحاب رسول صدقے میں جمع کرتے تھے, شیشیوں میں محفوظ
کرتے تھے اور اپنے اپنے محلوں میں لے جاتے تھے. کوئی بیمار ہوتا تھا حلق میں فقط ایک قطرہ ڈالتے تھے, بیماری دور ہو جاتی تھی. ارے جس کے بدن کی, جس کے لابدان کی, جس کے پسینے کی اتنی قیمت ہو, اور جس کے پسینے سے عالمین خلق ہو, اور جس کے تھوک سے ہر وجود اپنے اثرات کو ہٹا کے لے جائے, اور جس کے وضو کے غسالے سے بیماروں کو شفا ملے, مولوی وہ تیرے جیسا کیسے ہو گیا؟ ایک منٹ رکیے گا. او میرا بھائی, میلاد مصطفیٰ فقط ہم میں نہ سکتے ہیں, یہ صرف ہمیں حق ہے, چونکہ ہمارے ہاں 40 سال بعد رسول نہیں بنا. ہمارے ہاں 40 سال بعد نبی نہیں بنا. ہمارے ہاں کنت نبیًا آدم بین الماء والطین, وہ اس وقت بھی نبی تھا جب وہ بنانے والا بنا رہا تھا, یہ بننے والا بن رہا تھا. ہم کہہ سکتے ہیں سیدی مرشدی یا نبی میلاد مصطفیٰ میں, باقی نہیں کہہ سکتے. اگر تمہیں یہ حق ہے تو پھر ہونٹوں سے کیوں کہتے ہو؟ فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے دل سے کہو کیوں؟ کیونکہ جو تمہارا سردار ہے نا, وہ اپنے کو کہتا ہے انا عبد من عبید محمد, تو علی کے شیعہ کا حق بنتا ہے کہ محمد کو سلامی دے تو ہونٹوں سے نہیں دل سے دے. جن کے دلوں میں عشق علی ہے ہاتھوں کو اٹھا کے مل کے کہو سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. اب لگوا یہ نعرہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. ایک منٹ رکیے گا, ایک منٹ. آپ کو زبردستی یہاں بلایا گیا ہے. زہرا کے بابے کے آنے پہ خوش نہیں ہوں, علی کے مولا کے آنے پہ خوش نہیں ہوں, حسنین کے نانا کے دنیا پہ آنے پہ خوش نہیں ہوں. جب اپنے گھر میں خوشیاں ہوں تو خوشیاں سنبھالی نہ جائیں, اور جن کے صدقے میں تمہاری سانسیں ہیں ان کے گھر میں خوشیاں ہوں تو تمہارے ہونٹ بھی نہ ہلے. نہیں, پورے جگر کی طاقت لگاؤ, ہاتھوں کو اٹھا کے مل کے بولو, دل سے بولو سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. بس تھک گئے. جو ہے دوستو, اے باد صبا چل ناز سنا, اے باد صبا چل ناز سنا. شوکت صاحب کا یہ کلام ہے اور بہت کمال انہوں نے لکھا, بہت زبردست. سنیے گا, پہلی بھی وہ جو نعت تھی نا وہ ہمارے تھے نعرے, غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. سیدی مرشدی, یہ بھی نعت مکتب اہل بیت نے لکھی گئی تھی, ورنہ وہاں تو واڑے سے نہیں نکل پاتے. اکھا مدینے چھڑ کے آن تو نہیں باہر آتے, کدی تے مدینے بلانی, رسول کو ہی مونس ہو جانا پڑتا ہے. توجہ کریے گا, یہ بھی یہیں سے نعت. اے باد صبا چل ناز سنا, سرکار کی آمد. نہیں یار, مرحبا کے معنی ہے خوش ہو گیا. عرب جب خوش ہوتے ہیں نا کسی چیز پہ تو کہتے ہیں مرحبا مرحبا. توجہ کریے گا, یہ مرحبا کا پہلا نعرہ لگانے والا ابو طالب تھا. سرکار کی آمد پہ جس نے مرحبا سب سے پہلے کہا وہ ابو طالب تھے, حضرت ابو طالب, جنہوں نے کہا مرحبا. کسی بتانے والے نے نہیں بتایا تھا, کسی خبر دینے والے نے خبر نہیں دی تھی. جو ہی رسول دنیا میں آئے ابو طالب نے سین مکہ میں کہا مرحبا مرحبا مرحبا. کہا کیا ہو گیا ابو طالب؟ آواز آئی ان اللہ تبارک و تعالی ایتینی ابن اخی, اللہ نے میرے بھائی کے گھر میں پھول کھلایا. حیدری ہو سیدنا و مولانا, یہ وہ پھول ہے جو ہمارا سردار بھی ہے, ہمارا
یہ سب سے پہلے ہمارے آقا کے بابا نے کہا تھا مرحبا. تو آج علی کے ماننے والے مرحبا علی کے باپ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اے باد صبا چلنا سنا سرکار کی آمد, سرکار کی آمد پر نور فضا دیتی ہے صدا, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. اور یاد رکھنا میرا محمد فقط دنیا پہ نہیں عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. اس لیے فقط دنیا میں ہلچل نہیں تھی, ابھی آخر میں وہ جملے کہوں گا, فقط دنیا میں ہلچل نہیں تھی, جنت میں بھی ہلچل ہونے لگی, جنت سجنے لگی, سنورنے لگی, جنت کی نہریں جوش مارنے لگی, جنت کے پھول خوشبو دینے لگے, جنت کی حوریں مچلنے لگی. ادھر رضوان جنت نے ماحول جنت کو دیکھا, پریشان ہوا, شاعر نے قلم اٹھایا, رضوان جنا حیران ہے کیوں, رضوان جنا حیران ہے کیوں, آتی ہے صدائے غیب یہی ملکوت بلا, پنڈال سجا سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. ایوب نقابت کرتے ہیں, ایوب نقابت کرتے ہیں, عرش پہ مصطفیٰ کا جشن ہو رہا ہے. ایوب نقابت کرتے ہیں, ایوب نقابت کرتے ہیں, داؤد مناقب پڑھتے ہیں, تیرے بھی صدقے جمع مرحبا مرحبا نعرہ حیدری. تو جو ہے دوستوں کی درود دے محمد اللہ تعالیٰ بڑا ذاکر بناوے, ٹیپتے ہوئے تو بندے آ جائیں. نعرہ حیدری. اور غریب لوگ کی پتہ میرے نال کی ہوا ہے, ایک پہ بھی سلوات کا ذکر پر محمد والا. تو جو ہے دوستوں کی ایوب نقابت کرتے ہیں, داؤد مناقب پڑھتے ہیں, ایوب نقابت کرتے ہیں, داؤد مناقب پڑھتے ہیں. جبریل ذرا نعرہ تو لگا سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. ایسے دل سے بولو سرکار کی آمد, ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو سرکار کی آمد, ذرا جھوم کے بولو سرکار کی آمد, ذرا اگلے بولو سرکار کی آمد, پچھلے بولو سرکار کی آمد, مل کے بولو سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. نعرہ حیدری. پڑھوں گا, میں شعر نہیں پڑھتا. سید جان آپ سنتے ہیں مسلسل, آغا سارے اکثر لوگ سننے والے, رباعیاں شعر میں نہیں پڑھتا. لیکن آج کوئی جشن ہے اور آپ نے بھی جشن بالکل سن ہو کے سنا تھا, ایسا مجھے آیا سن ہو کے سنا. وہ داڑھ نکالنی ہو نا تو ڈاکٹر انجیکشن دیتے ہیں, انسیزیا دیتے ہیں, تو جگہ سن کر دیتے ہیں نا, پھر وہ درد نہیں ہوتی, نہ رات نہ درد. تو آپ کو بھی کوئی یہاں پہ وہ نہیں ہوا, سن ہو کے سنیا. کہاں پہ تھے؟ ہاں مرحبا سننا چاہ رہے ہیں. چلے ایک سوال ہے محمد والے. اچھا انصاف سے بتائیے گا, میں پہلے کہہ چکا ہوں میں بوڑھا ضرور ہوں مگر بوڑھا نہیں ہوں, ٹھیک ہے؟ انصاف سے بتائیے گا آپ کی صلوات اور میری خطاب کا آپس میں کوئی موازنہ ہے؟ تو جشن والی صلوات بھیجو گا محمد والے. سرکار کی آمد, ہاتھوں کو اٹھا کے کہنا پڑے گا بھیا سرکار کی آمد, مل کے کہنا پڑے سرکار کی آمد. تو جو کرے گا ایک شور اٹھا سر عرش اعلیٰ, ایک شور اٹھا سر عرش اعلیٰ, ایک شور اٹھا سر عرش اعلیٰ. ایک جانب ہے غلمان کھڑے, ایک جانب کتارے حوروں کی, ایک شور اٹھا سر عرش اعلیٰ. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. عرش سے فرش تلک سرکار جب آنے کا ارادہ کر بیٹھے, سرکار جب آنے کا ارادہ کر بیٹھے, دھرتی نے کہا
ہے بخت میرا سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ جبریل نے کعبے سے کہا محبوب خدا کی آمد ہے، جبریل نے کعبے سے کہا محبوب خدا کی آمد ہے، بیت خدا کے لب پہ تھا سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ اور خدا کی قسم سنیے گا، فقط عرش پہ نہیں فرش پہ بھی ہلچل تھی۔ خود جناب آمنہ فرماتی ہے کہ جو ہی 17 ربیع الاول کی مقدس سحر پھوٹنے جا رہی تھی، اور وہ بھی کیا مرحلہ تھا کہ جب آسمان پہ پھیلی ہوئی تاریکی آنکھ میں لگے کاجل کی طرح، آنکھوں میں توجہ میری طرف رکھے گا، آسمان پہ پھیلی ہوئی تاریکی، آسمان پہ پھیلی ہوئی تاریکی آنکھ میں لگے کاجل کی طرح سمٹ کے افق میں ڈوبنے لگی۔ مطلع صبح پہ 17 ربیع الاول کا سورج انگڑائی لے کے ابھرنے لگا، اپنی پہلی کرن کو مکہ کی سرزمین پہ وادی بطحا پہ خانہ کعبہ کے در و دیوار سے مس کر کے عالمین کو نوید سنا رہا تھا۔ دنیا والوں جاگ جاؤ، وہ آ رہا ہے جس کے صدقے میں کونین خلق ہوئی۔ اور اگر دو جملے نہ کہوں امام صادق کی تو انصاف نہیں ہوگا، توجہ کریے گا، کون ہے جعفر صادق؟ پھر بھی صلوات علی محمد۔ اللہ نے جب کمال کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو باکمال لوگوں کو پہلے بھیجا۔ میں نہیں کہہ رہا، خود خدا نے کہا وَتَقَلِّبُ فِي السَّاجِدِينَ، میرا محمد ہم نے میرا نور جہاں بھی رکھا پہلے سجدہ گزار پایا، پھر تیرا نور رکھا۔ جو ساجدین ہوتے ہیں وہی باکمال ہوتے ہیں۔ تو جو ہے دوستوں کی، جو سجدہ گزار ہوں وہی باکمال ہوتے ہیں، جو سجدہ گزار ہوتے ہیں وہی باکمال ہو۔ ناراض نہ ہوئے، دے جشن کا موقع ہے تو سارے بی بی دے گھر دے مہمان ہو۔ خدا قسم آپ کی عظمتیں بہت بلند ہیں، مگر یہ جملہ کہے بغیر میں آگے بڑھ نہیں سکتا۔ خدا کی قسم سنیے گا، جو سجدہ گزار ہو وہی باکمال ہوتا ہے۔ اور خدا کی قسم تمہیں تو امام ہی وہ ملے ہیں، تمہیں ہادی و پیشوا ہی وہ ملے ہیں، تمہیں رہبر و مقتدا ہی وہ ملے ہیں، تمہیں رہنما ہی وہ ملے ہیں۔ میرا بھائی اب میرے پاس لفظ ختم ہونے جا رہے ہیں، بیٹھ بھی جاؤ۔ خدا قسم تمہیں وہ امام، وہ پیشوا، وہ ہادی، وہ مقتدا، وہ رہنما ملے ہیں کہ جن کا آنا بھی سجدے میں ہے، جن کا جانا بھی سجدے میں۔ اسی لیے جناب آمنہ فرماتی ہے کہ جو ہی مصطفیٰ دنیا میں آئے انہوں نے سر سجدے میں رکھا، انگشت شہادت کو عرش کی طرف بلند کیا۔ جیسے حضرت آمنہ فرماتی ہے ویسے ہی جناب ام فرما بنت قاسم کہتی ہے کہ حضرت جعفر صادق جو ہی دنیا میں آئے سر سجدے میں رکھا، انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ جو جملے مصطفیٰ نے کہے وہی جملے جعفر صادق نے کہے۔ فرمایا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، اے اللہ تو بھیجنے والا بھی پاک ہے، ہم آنے والے بھی پاک۔ اور سنتے ہو اگلا جملہ، سنتے ہو ناراض ہوئے بغیر سنتے ہو؟ خدا کی قسم سنیے گا، یعنی امام نے آتے ہی سجدہ کیا اور دنیا چھوڑنے سے پہلے کہتے ہیں بیٹا باقر، معاف کریے گا، بیٹا قاسم، بیٹا محمد، جی بابا مجھے اٹھاؤ، مسجد نبوی میں لے کے چلو۔ لے کے چلے، جسم پہ زہر کا اثر ہے، تو جو کریے گا، مسجد کے صحن میں لٹایا، ایک ہی جملہ کہا، اپنے ماننے والوں کو دیکھا، مخاطب کر کے فرمایا لیس منا من تخف الصلاۃ فلیس منا، جس نے سجدے کو حقیر سمجھا، جس نے نماز کو حقیر سمجھا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسرا جملہ ہے من تخف الصلاۃ فلیس لہ شفاعتنا، جس نے نماز کو حقیر جانا ہماری شفاعت اس کو نہیں ملے گی۔ تو جو ہو تو سوئی، بس یہ تحفہ ہے جشن صادقین کا۔ امام صادق آئے بھی سجدے میں،
عروج بھی شہادت کے ساتھ ہے، اور نصیحت جو تمہیں مجھے کی ہے، وصیت کی ہے کہ نماز کو حقیر نہیں سمجھنا۔ وعدہ کرتے ہو کہ نماز پڑھو گے؟ امام کے ساتھ میری کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے؟ میرے شیعہ سنی بھائیوں، نماز وہ کنجی ہے جو ہمیں آل محمد تک لے جاتی ہے، آل محمد تک لے جاتی ہے، چونکہ آل محمد کا اسوہ نماز ہے۔ اگر ناراض نہیں ہوئے تو آؤ آخر میں جو دعائیں ہیں دل میں، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے، پریشانیوں کو دوری کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، ہر بیمار کی شفا یابی کے لیے، ہر بے روزگار کے حصول کے لیے، ہر بے گھر کے حصول کے لیے، جو حاجتیں لے کے میری بیٹیاں میری بہنیں یہاں پہ حاضر ہوئی ہیں، جو بیٹے میرے بھائی حاضر ہوئے ہیں، ہر ایک حاجت مند کی حاجت برآوری کے لیے اس اسم اعظم کو پکارتے ہیں۔ وہ اسم اعظم جو اس دھرتی پہ سب سے پہلے ابو طالب کی زوجہ نے، علی کی ماں نے خود علی کے عمل کو دیکھ کے پکارا تھا، اور جب علی نے قلعہ ازدر کو چیرا تو بی بی کے زبان پہ جملہ آیا حیدرہ، اور خدا قسم وہ اسم اعظم تو خود علی ابن ابی طالب مرحب کے سامنے گئے تو فرمایا سمتنی امی حیدرہ۔ اور آج کے اس جہان میں، اس دنیا میں، سید حسن نصر اللہ نے جب پہلے 90s میں اسرائیل پہ حملہ کیا تھا تو فرمایا تھا الم تعلمونی انا ابن حیدرہ، کیا ہمیں نہیں جانتے ہماری رگوں میں حیدر کرار کا لہو ہے، جن کی رگوں میں عشق حیدر لہو بن کے دوڑتا ہے۔ مصطفیٰ اور صادق آل محمد کی مبارکباد زمانے کے امام کی برگاہ میں پہنچانے کے لیے پورے 12 مرتبہ، مگر ہونٹوں سے نہیں، جن کے دلوں میں علی ہے، زبان پہ لفظ حیدر ہو، ترو باپ گونج اٹھے، جھنگ میں خبر ہو کہ جشن سعد کہے حیدر کے غلام بنا رہے ہیں، مل کے بولو، دل سے بولو، پورے 12 مرتبہ